لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فوائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھیں محمد پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کا شرف عنایت کیا. سب سے پہلے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات طاعات کو شرف قبولیت عنایت فرمائے. آپ سب جانتے ہیں کہ ان دنوں جس موضوع پر گفتگو ہو رہا ہے وہ در حقیقت ماہ مبارک رمضان و امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف یہ ایک بہترین مہینہ ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا، جسے مشہور زبان میں ہم کہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان در حقیقت ماہ خود سازی ہے، یعنی اپنے آپ کو سنوارا جائے، اپنے اندر وہ شرائط پیدا کیے جائیں اور اپنے وجود کے اندر وہ کوالٹی لائی جائے کہ در حقیقت ہم نصرت امام زمان کے لائق ہو جائیں. چونکہ کوئی کام حضرت کو نہیں کرنا ہے کہ حضرت تیار ہوں، حضرت آمادہ ہوں. حضرت آمادہ ہیں، وہ انسان کامل ہیں، ان کی خلقت پروردگار عالم نے بطور انسان کامل کی ہے، لہذا کوئی نقص کوئی کمی ان کی جانب سے نہیں ہے. جتنی کمیاں ہیں جتنے نقائص ہیں ہماری جانب سے ہیں. اور حضرت یہ غیبت کا جو زمانہ ہے اس میں حضرت وہ احکام وہ ماموریت جو پروردگار عالم کی جانب سے دی گئی ہیں انہیں انجام دینے کا تصور ہے، اور بہت غلط تصور ہے غیبت امام زمان کے حوالے سے. کہ گویا ہم لوگ کبھی کبھار سمجھتے ہیں کہ غیبت امام زمان یعنی وقفے کا ٹائم ہے. جس طرح اسکولوں میں کبھی کبھار ہوتا ہے ریسرچ کا ٹائم ہوتا ہے، 4 پیریڈ ہو گیا، اب آدھا گھنٹہ آپ کو ریسرچ ہے، اس کے بعد اگلا پیریڈ شروع ہوگا. کبھی کبھار غیبت کے سلسلے میں یہ تصور ہے کہ گویا ریسرچ کا ٹائم ہے، اس کے بعد حضرت ظہور فرمائیں گے تو پھر نیا کلاس شروع ہوگا. نہیں، واقعاً اگر یہ تصور غیبت امام زمان کے بارے میں کسی کا ہے تو بالکل غلط تصور ہے. جتنے بھی شؤون امامت ہیں جو ہوتے ہیں، خود ایک مستقل ٹاپک ہے کہ شؤون امامت کیا ہیں، وہ تمام شؤون امامت ابھی مولا میں موجود ہیں، اور حضرت وہ ماموریت جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی گئی ہے وہ انجام دے رہے ہیں. کبھی کبھار کوئی یہ نہ سوچے کہ حضرت کا بھی غیبت، چونکہ اگر غیبت کے زمانے میں حضرت کو خاموش بیٹھنا ہوتا تو حضرت کی خلقت بے ہدف ہے. توجہ فرما رہے ہیں، کیا ضرورت ہے آپ ایک امام کو اتنا 1000 سال پہلے خلق کریے جبکہ اس کا کام 1000 سال بعد ہے. یعنی اسی زمانے میں آپ خلق کریے جب آپ کو ظہور کرنا ہے.
معلوم ہوا کہ خلقت امام یعنی معموریت امام، میں قرآن سے ایک مثال فقط دے کر گزر جاؤں، جناب خضر اور جناب موسیٰ کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ کتنے معموریت جناب خضر کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو جناب خضر کو دی گئی ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ان معموریت کے راز کو ہر کوئی نہیں جانتا، نہ ہر کوئی سمجھ پا رہا ہے کہ جناب خضر کر کیا رہے ہیں۔ سمجھے بھی تو جا کر جناب موسیٰ کہ یہ کیا معموریت ہے، اور وہ بھی فلسفہ معموریت کو نہیں سمجھ پائے۔ تو جو فرما رہے ہیں یعنی ولی خدا آنکھوں سے دور کچھ معموریت انجام دے رہا ہے جس کی ہمیں خبر نہیں ہے، نہ یہ کہ حضرت آسانی سے پردہ غیب، چونکہ جو تصور ہے نا کہ پردہ غیب میں حضرت آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، دن و رات جو ہے حضرت دعا کرتے ہیں کہ بس ظہور ہو جائے، یعنی قبل ظہور حضرت کوئی کام انجام نہیں دے رہے ہیں، زمان غیبت میں حضرت کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ وہ غلط تصور ہے جو جانا جانے کہاں سے ہمارے ہاں رائج ہوا ہے، اور شاید اسی تصور کی وجہ سے ہم بھی کوئی کام انجام نہیں دیتے۔ جب ہم نے اپنے امام کو اس طرح تصور کیا ہے کہ حضرت آرام سے ظہور کریں گے، وہاں سے آغاز قیام ہوگا، تو ہم سوچتے ہیں تو خوب ہم بھی کیوں تیار ہوں، جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو ہم بھی تیاری شروع کریں گے۔ اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ میرا امام اس وقت جو معموریت پروردگار عالم کی جانب سے دی گئی ہے اسے انجام دے رہا ہے، اور میری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ میں ظہور کے اسباب اور زمینیں فراہم کروں، تو انسان زمان انتظار کو زمان وقفہ نہیں سمجھے گا بلکہ زمان وظائف اور ذمہ داری سمجھے گا۔ اور ماہ مبارک رمضان میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بڑا ملا کر دیکھیے، اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں، اتنی معنویت جو آپ کے وجود میں ان دنوں روزہ رکھنے کی وجہ سے بہت سے گناہوں سے دوری ہونی، چونکہ کوئی معمولی مہینہ نہیں۔ ایک روایت میں پرسوں ہی دیکھ رہا تھا، عجیب روایت تھی، جہاں مولا کائنات فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد، حضرت فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کو دوسرے مہینوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو ہم اہل بیت کو دوسرے لوگوں پر حاصل ہے۔ واقعی کیا معنی کرے گا آدمی، اہل بیت کو عام لوگوں پر کیا فضیلت حاصل ہے، کون تصور کر سکتا ہے؟ حضرت فرماتے ماہ مبارک رمضان کو دوسرے مہینوں پہ وہی فضیلت حاصل ہے۔ معلوم ہو کہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو افضل الشہور، پیغمبر کی تعبیر کے مطابق مہینوں میں سب سے افضل، ایسا افضل مہینہ آ جائے، اور اس افضل مہینے میں ہمارے اندر ایک تصور آئے۔ بار بار میں اس جانب اپنے آپ کو متوجہ کرتا ہوں، اور ساتھ میں اگر آپ بھی متوجہ ہو جائیں کہ میں یہ یقین کر لوں کہ تمام نقص، تمام کمیاں میری جانب سے ہیں، حضرت کی جانب سے نہیں ہیں، لہٰذا تمام تیاریاں مجھے کرنی ہیں، اپنے نقائص کو، اپنی کمیوں کو مجھے دور کرنا ہے، تاکہ کونوا مع الصادقین متحقق ہو سکے۔ ہر کوئی تو امام زمان کی نصرت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو پاتا، بہت سی کمیاں ہیں، بہت سی کمیاں ہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے کہ ہمارے وجود میں کمیاں کیا ہیں۔ یہ خوش خیالی اپنے بارے میں ہر آدمی نے بنا رکھا ہے کہ نہیں میں بہت نیک آدمی ہوں، میں بہت اچھا آدمی ہوں۔ میں نے شاید اسی سال محرم میں یہ مثال یہاں پر دیا تھا، آپ کی خدمت میں دہرا دوں اگر کسی کے ذہن سے نکل گئی ہو۔ آپ دیکھیں ایک حوض ہو نا، کھلے میں حوض ہو، چھت نہ ہو اس حوض پر، اور بہت دنوں سے کوئی اس حوض میں نہانے نہ گیا ہو، یوں ہی پڑا ہو بہت دنوں سے وہ حوض ہو، چھت نہ ہو، اور وہ حوض کا پانی بھی آپ نے چینج نہ کیا ہو، اور کوئی نہانے بھی نہ، بہت دنوں تک یہ حوض اگر رہے تو ظاہراً جب آپ دیکھو گے تو حوض کا پانی بڑا صاف نظر آئے گا۔ دو چار مہینے سے ایسے ہی پانی پڑا ہو، آپ کو لگے گا کہ بڑا صاف پانی ہے۔ اب اس حوض کی اگر گندگی پتہ لگانا ہو تو کیا کریں گے؟ ایک بڑا پتھر اٹھائیے، اس حوض میں ڈالیے، دیکھیے وہ غلاظتیں، وہ گرد و غبار جو اس حوض پر بیٹھے تھے یہ فوراً ابال ماریں گے اور سامنے آ جائیں گے۔ تو جو فرما رہے ہیں ظاہراً دیکھا تو ہمیں اس حوض میں کوئی گندگی نظر نہیں آئی، ایک پتھر گیا اس کے بعد سمجھ میں آیا کہ اس حوض میں کتنی گندگی تھی۔
یہ مثال حوض کی اس وجہ سے دیا، کسی طرح میں ہوں، ظاہراً میرے وجود میں بھی بہت صاف صفائی نظر آ رہی ہے، ایک مشکلات کا پتھر گرتا ہے، نہ جانے کتنی گندگی اس حوض سے باہر آتی، کتنی گندگی اس حوض سے باہر آتی، وہاں تعجب ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے امتحان کے مرحلوں میں ہم لوگ تھوڑا سے امتحان ہوتا ہے، معمولی سا لڑکھڑا جاتے ہیں، ایک دو اگر پریشانی آ گئی تو ہم لوگ صاف کہتے ہیں ہم ہی ملے تھے خدا کو امتحان لینے کے لیے اور کوئی نہیں ملا، ساری مشکلات ہمارے لیے ہیں، ساری سخت، یہ وہی حوض کی گندگی ہے، اسی کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں، اور یہی حوض جتنا صاف ہو جائے انسان نصرت امام زمان کے لیے کیا ہوتا ہے، آمادہ ہوتا جاتا ہے۔ وہی نقائص اپنے وجود سے کیا، اسی لیے منتظر کو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ عربی میں منتظر کا ایک معنی اگر آپ کریے تو منتظر کو کہتے ہیں متجافی۔ متجافی کسے کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ تجافی کا معنی میں کروں تو شاید ایک مسئلہ فقہی بھی حل ہو جائے۔ تجافی آپ نے دیکھا ہے، اگر امام جماعت رکعت دوم میں ہو اور آپ لیٹ آئے ہوں اور آپ کی پہلی رکعت ہوگی اور امام جماعت جو ہے قنوت پڑھ کر رکوع میں گیا، آپ آئے تو آپ شامل ہونا چاہتے تو آپ کی کون سی رکعت ہوگی؟ یہ آپ کی پہلی، امام جماعت کی دوم۔ اب جب امام جماعت تشہد کے لیے بیٹھے گا تو آپ کے اوپر تو تشہد پڑھنا ہے نہیں، کیونکہ آپ کی تو پہلی رکعت ہے، تو آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ آپ نیم خیز بیٹھو، یعنی آپ کے پیر تھوڑا اٹھے ہوئے ہوں، یعنی زمین سے چپک کر نہ بیٹھو۔ اسی حالت کو عربی میں کہتے ہیں تجافی، اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ تجافی۔ اور اس انسان کو کہتے ہیں متجافی، یعنی یہ کسی چیز سے اپنا تعلق نہیں رکھے ہوئے ہے، جیسے ہی یہ امام کہے گا بحول اللہ، فوراً یہ آدمی کھڑا ہو جائے گا۔ منتظر متجافی ہے، یعنی منتظر نے سارے تعلقات توڑ کر بیٹھا اپنے مولا کا انتظار کر رہا ہے، ایک آواز آ جائے یہ منتظر فوراً اپنے مولا کے حضور میں پہنچ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ اس حد تک کی آمادگی کس کے پاس ہے؟ سوال تو یہی ہے، اس حد تک میں آمادہ ہوں، آپ آمادہ ہیں، کون اس حد تک آمادہ ہے کہ وہاں حضرت خانہ کا ہم اشعار میں اور بیان میں اور تقریروں میں اور لفاظیوں میں خوب ٹھیک ہے کہ حضرت آئیں گے اور پشت بام خانہ سے آواز دیں گے، خوب حضرت تو آواز دیں گے، آپ اس آواز کے پیچھے کتنا چلو گے؟ سوال یہاں پر ہے کہ حضرت بلا لیں، میں چلوں گا، میں جاؤں گا۔ یہ ماہ مبارک رمضان وہی ایام ہے جہاں پر میں اپنے وجود کو تیار کر سکتا ہوں حضرت کی نصرت کے لیے، کیونکہ بہت سی چیزیں میرے وجود سے کم ہوئی ہیں اور بہت سی چیزیں میرے وجود میں بڑھی ہیں، بہت سی غلاظتیں کم ہوئی ہیں اور بہت سی معنویت ماہ مبارک رمضان میں میرے وجود میں بڑھی ہیں، لہٰذا میں آمادہ ہوں۔ آپ پرندوں کو دیکھیں نا، پرندوں کو جب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ نہ اڑیں تو کیا کرتے ہیں، ان کے پیروں میں جو ہے پتھر وغیرہ باندھ دیتے ہیں کہ اڑ نہ پائیں۔ یہ پرندوں کو اگر روکنا ہو تو آپ کچھ بھاری چیز باندھ دیتے ہیں کہ اڑ نہ پائیں ان کے پنجوں میں۔ اسی طرح ہمارے پنجوں میں بھی نہ جانے کتنی چیزیں بندھی ہوئی ہیں، یہی تمام چیزوں کو کھولنے کا نام ماہ رمضان ہے۔ یہی تمام چیزوں کو، ایک ایک گروہوں کو اسے کھولا جائے۔ یہ بہت سی چیزیں اس پیر میں ہیں جو امام تک نہیں جانے دیتی۔ میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ زنجیریں ہیں، ان زنجیروں کو توڑیے، انتظار آپ کر رہے ہو۔ جہاں فارغ البال ہو گئے، مرحوم شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے بڑا اچھا عنوان قائم کیا معرفت الامام کا۔ انہوں نے عنوان معرفت الامام دیا ہی نہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک نام دیا الاضطرار الی الحجہ۔ دنیا لوگ جب معرفت امام کے بارے میں بات کرتے تو عنوان اور ٹاپک کیا قرار دیتے ہیں؟ معرفت امام۔ مرحوم شیخ صدوق نے اس معرفت امام کا نام کیا رکھا؟ الاضطرار الی الحجہ، یعنی حجت کی نسبت مضطر ہونا۔ اور یہ اضطرار اگر سمجھ میں آ جائے نا تو قرآن مجید کی وہ آیت سمجھ میں آئے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے وہ مضطر جو پکارے اور اس کی پکار کو پورا نہ کیا جائے؟ یعنی حضرت ظہور نہیں کر رہے ہیں
تو اس کی بہت سی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ منتظر میں اضطرار نہیں ہے۔ اضطرار کے بعد یعنی میں اور آسان کروں آپ کی خدمت میں، درد نہیں ہے، دوا کہاں سے آئے گی؟ ابھی وہ درد نہیں پیدا ہوا، وہ درد پیدا ہو جائے دوا آمادہ ہے، دوا میں کمی تھوڑی نہیں ہے۔ ہمارے وجود میں اضطرار نہیں آیا۔ قرآن کہتا ہے امن یجیب یہ آیت بھی ہم لوگوں نے فقط بخار اور سردی دور کرنے کے لیے، حالانکہ بہت معرفت بھری آیت ہے۔ امن یجیب المضطر، کون ہے وہ مضطر جو خدا کو پکارے اور خدا استجابت نہ کرے؟ کب میرے وجود میں اضطرار الی الحجہ پیدا ہوا کہ میں کہوں کہ حضرت نے ظہور نہیں کیا؟ آپ اضطرار پیدا کرو، حضرت ظہور فرما جائیں۔ ہمارے وجود میں ابھی وہ اضطرار نہیں پیدا ہوا۔ ماہ مبارک رمضان اسی اضطرار کو لانا ہے۔ انتظار میں ایک اور جملہ عرض کروں اور پھر آ جاؤں دعا افتتاح تک، چونکہ وعدہ کیا تھا کہ اگر انتظار میں اضطرار ختم ہو جائے تو وہ انتظار نہیں۔ اگر انتظار میں اضطرار ختم ہو جائے تو وہ انتظار نہیں۔ اس کا جو نام دل چاہے آپ رکھیے، میں اسے کیونکہ انسان منتظر مضطر ہوتا ہے، ہمیشہ پوچھتا ہے کہاں پہنچے، کہاں پہ ہو، ابھی کہاں پر ہو۔ وہ آدمی کو آپ منتظر کہیں گے جو کسی مہمان کو بلا کے گھر میں آرام سے سویا ہے، کہہ رہے اب انتظار کر رہے ہیں، کس چیز کا آپ انتظار کر رہے ہو؟ تو جو فرما رہے ہیں وہ آدمی جو کسی کو بلا کے اپنے گھر میں سو جائے اس کو آپ منتظر کہتے ہیں۔ منتظر تو اسے کہتے ہیں نا جو ہمیشہ ایک آدمی کے اندر ادھر سے کوئی آہٹ آئی ادھر اس کا کان چلا گیا، ادھر سے کوئی پرچھائی نظر آئی ادھر اس کی آنکھیں چلی گئی، اسے کہتے ہیں منتظر، جو ہر لمحہ منتظر کی آمد کو۔ اور آسان کو ایک جملہ اور کہہ دوں، وہ جملے جو آپ دعاؤں میں پڑھتے کلمہ البصر اہوا اقرب، یہ دعا پڑھتے ہیں آپ لوگ نماز میں، اس کا معنی کیا ہے؟ انتظار کا معنی سمجھ۔ کلمہ البصر یعنی آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے، عجیب ہے، یعنی انتظار میں جو کیفیت ہونا چاہیے یہ نہیں اگلے برس آ جائیں گے، اب کی جمعہ آ جائیں گے، اب کی مہینے آ جائیں گے، نہیں، انتظار یعنی کلمہ البصر، ایسا انتظار کا اضطرار ہو کہ تمہیں لگے کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ آ جائیں گے۔ یہ دعائیں ہمارے یہاں کی اہوا اقرب یا محمد یا علی، یہ پوری دعا کو اگر کبھی آپ معنی کریے، رکیے، کلمہ البصر یعنی پلک جھپکنے کی مقدار کا انتظار، یعنی اس قدر یہ مضطر ہے، اس قدر یہ اپنے امام کے۔ اور ہماری زندگی میں ایک جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہم بغیر امام کے اس دنیا میں خوش ہو گئے ہیں۔ جو بیماری آئی ہے، کیا آئی ہے؟ بغیر امام کے اس دنیا میں خوش ہو گئے، اپنی زندگانی دنیا کو لے کر غرق ہو گئے ہیں۔ مجھے کہیں لگتا ہی نہیں کہ یہ دنیا بغیر ظہور کے بے رنگ ہے۔ دیکھیے یہی وہ اضطرار ہے، مجھے احساس ہونا چاہیے ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی میں کہوں کہ یہ دنیا نہ اشعار میں نہیں، تقریروں میں نہیں، مجلسوں میں نہیں کہ وہ جملے بازی ہو جائے گی نا، لیکن میرے دل سے ایک احساس ہو کہ آپ کے بغیر یہ دنیا بے رنگ ہے مولا۔ نہیں، میں مطمئن ہو گیا ہوں، یعنی غافل ہوا ہوں پھر مطمئن ہو گیا۔ مجھے بار بار ماہ مبارک رمضان میں اس جانب متوجہ کرایا جا رہا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک دو شاہد پیش کروں، مثلا دعائے افتتاح اس ماہ مبارک رمضان میں بار بار آپ سے پڑھنے کو کہا گیا ہے، حتیٰ ہر شب، ہر روز، یعنی دن یا رات میں کسی وقت بھی جب آپ کو موقع ملے دعائے افتتاح پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور یہ دعائے افتتاح بھی منقول امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے۔ آپ کے نائب جو تھے انہوں نے اس دعا کو نقل کیا ہے، اور یہ بہت ہی معتبر دعا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کہاں کہاں اور کن کن بزرگوں نے اس دعا کو نقل کیا ہے، تو دعا افتتاح کو شیخ طوسی نے مصباح المتحجد میں نقل کیا ہے، سید ابن طاؤس نے اقبال الاعمال میں،
جناب مجلسی نے زاد المعاد میں، شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں۔ لہٰذا اگر سند کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ دعا بہترین سند کی حامل ہے۔ اس دعا کے اگر ٹاپک کو آپ دیکھیے، 3 بخش میں آپ دعا کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ، پہلا ٹاپک دعا افتتاح کا حمد و ثناء پروردگار عالم ہے، جیسا کہ ہماری دعاؤں کا دستور بھی یہی ہوتا ہے، حمد و ثناء پروردگار عالم سے دعاؤں کا آغاز ہوتا ہے۔ اس دعا افتتاح میں بھی آپ جو ہے اگر دیکھیں گے تو یہیں سے شروعات ہوتی ہے، حمد ہے، ثنا ہے، یہ پہلا ٹاپک ہے۔ اور افتتح بالثناء و بحمدک، یہیں سے اس کا معنی بھی اخذ کیا گیا کہ دعائے افتتاح اسے کہا جاتا ہے۔ دوسرا ٹاپک جو یہاں پر ہے وہ محمد و آل محمد پر درود ہے، ان کی صفات ہے، ان کی شخصیات ہے، ان کے اندر پائے جانے والے اوصاف ہیں۔ یہ دونوں ٹاپک سے گفتگو نہیں کرنا ہے۔ تیسرا موضوع جو دعا افتتاح میں بہت زیادہ فوکس جس پر کیا گیا ہے وہ آپ کے اور ہمارے امام زمان سے مخصوص ہے۔ دعا افتتاح کا ایک اہم مرحلہ جو ہے حصہ انتظار فرج امام زمان ہے۔ آپ اس حصے کو میں چاہ رہا ہوں کہ آج وہ 2-4 جملے دعا افتتاح کے جو مخصوص ہیں امام زمان سے، تاکہ معلوم پڑے کہ ماہ مبارک رمضان کا ربط امام زمان سے کیا ہے۔ ہر شب آپ کو کہا گیا دعا افتتاح پڑھنے کو، اور ہر شب جب آپ دعا افتتاح پڑھتے ہیں تو وہاں پر ظہور امام زمان کو یاد کرتے ہیں، وہاں پر ناصران امام زمان کو یاد کرتے ہیں، وہاں پر آپ کہتے ہو کہ مولا آپ کے ناصر کم ہیں، آپ کے دشمن زیادہ ہیں، وہاں پر آپ کہتے ہو کہ مولا آپ عزیز ہو خدا کی جانب سے، اور ہمیں جو عزت ملے گی وہ آپ کی وجہ سے ملے گی۔ یہ سارے جملے جو ہیں، میں 1-2 جملے تبرکاً پڑھوں جو دعا افتتاح میں ہم پڑھتے ہیں۔ اللہم اعزہ و اعزز بے، اے میرے اللہ اسے عزیز بنا، یعنی امام زمان کو عزیز بنا، اور ان کے ذریعے ہمیں عزیز بنا۔ یعنی معلوم ہوا کہ ہماری عزت، ہمارا وقار، ہمارا سکینہ، ہمارا سب کچھ امام سے وابستہ ہے، وہ ہوں گے تو ہمیں عزیز بنائیں گے۔ اللہم اعزہ وعزز بے وانصرہ وانتصر بے، تو ان کی نصرت فرما اور ان کے ذریعے ہماری مدد فرما۔ یعنی دیکھیں بار بار آپ کو دعا افتتاح میں ایک چیز بتائی جا رہی ہے، وہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ تمام عالم کا رزق بے واسطہ امام زمان ہے۔ اب چاہے رزق مادی ہو چاہے رزق معنوی ہو، جملہ جو آپ پڑھتے ہیں وہ بِیُمْنِہِ رزق الورا، یہاں پر بھی عزت، نصرت، جو کچھ بھی آپ کو خدا سے چاہیے واسطہ امام زمان بنے۔ ونصر ہو ونتصر بے، ونصر ہو نصراً عزیزا، اور ان کو ایک نصرت عزیز عنایت فرما، وفتح لہو فتحً یسیرا، ان کے لیے ایک آسان فتح قرار فرما، وجعل لہو من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ پورے جملے میں آپ کو زمان انتظار نہیں یاد دلایا جا رہا ہے، بار بار آپ کو متوجہ نہیں کرایا جا رہا ہے کہ خدا سے تمہیں دعا کیا کرنا ہے، خدا سے اپنے مولا کی آمد کی دعا کرنا ہے، خدا سے یہ دعا کرنا ہے کہ خدا ان کی نصرت فرمائے اور ان کے ذریعے آپ کی نصرت ہو سکے۔ یعنی پوری طریقے سے ماہ مبارک رمضان میں آپ کو فوکس کرایا جا رہا ہے، کہاں پر؟ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی جانب، کہ ان کے بغیر یہ دنیا بے معنی ہے، ان کا ظہور مومنین کی نصرت اور مومنین کی عزت کا نام ہے۔ یعنی بار بار آپ کو بتایا جا رہا ہے تمہیں عزیز ہونا ہے تو ظہور امام کے لیے دعا کرو، ان کا ظہور تمہاری عزت کا نام ہے، تمہاری عزت وابستہ ہے ظہور امام زمان سے۔ یہ واقعاً، اور یہیں پر اس دعا سے بعض اہم پیغامات کی جانب بھی متوجہ کرایا جا رہا ہے، وہ یہ کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ظہور کے بعد آئیں گے تو کریں گے کیا۔ یہ دیکھیں وہ پیغامات، حضرت عزیز بنائیں گے مومنین کو، حضرت نصرت فرمائیں گے مومنین کی، یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام نہیں رکھتا۔ میں آپ کو ایک قرآن مجید کا واقعہ سناؤں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 89، اگر وقت ملے تو کل آپ لوگ دیکھیے گا، یہ
جو اہل کتاب تھے نا یہودی، یہ کفار اور مشرکین سے معلوم ہے کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ہمیں ستاؤ مت، ایک نبی آنے والا ہے، ایک موعود آنے والا ہے، جس کی وجہ سے ہم تم پر فتح پائیں گے اور تم پر ہم حاوی ہو جائیں گے۔ کس کی خبر دی؟ قرآن نے سورہ بقرہ آیت نمبر 89 میں اس کی جانب اشارہ کیا، یعنی یہ اہل کتاب اور یہودی دوسرے مشرکین سے کیا کہتے تھے کہ تم ہمیں آج ستا رہے ہو، کل ایک موعود آئے گا جس کی وجہ سے ہم عزیز بنیں گے، تم پر فتح پائیں گے۔ یہ وہ یہودیوں کا جملہ تھا۔ پھر ان یہودیوں نے کیا کہ آپ قرآن سے پوچھئے، سب سے زیادہ جو پیغمبر کے آنے کے بعد، یعنی جو لوگ پیغمبر کے آنے کی خبر دوسروں کو سناتے تھے اور پیغمبر کے آنے کے بعد اپنی فتح و ظفر کا اعلان کرتے تھے، پیغمبر کے آنے کے بعد سب سے سخت مخالف پیغمبر کے وہ قوم نکلی۔ یہ عبرت نہیں ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے؟ ہم بھی آج سب کہتے ہیں کہ اللہم اعزز ہو وعز بہ، اے میرے اللہ ان کی نصرت فرما، ان کو عزیز فرما اور ان کے ذریعے ہمیں عزیز فرما۔ ہم اپنے آپ پر غور فرمائیں کہ آج پوری دنیا کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مولا آئے گا تو ہم عزیز بنیں گے، ہم منصور الہی قرار پائیں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے وجود میں بھی وہ بیماریاں آ جائیں کہ حضرت آ جائیں، اب تک جو میں اعلان کر رہا تھا حضرت کے آنے کا، آج حضرت کا سب سے بڑا مخالف ہو جاؤں۔ یہ درس نہیں ہے، یہ عبرت نہیں ہے میرے اور آپ کے لیے۔ خدا کی بعضوں کو لگتا نہیں، ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا سیکیور کر رکھا ہے کہ پتہ نہیں یہ سیکیورٹی آئی کہاں سے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ ہم کو لگتا ہے دنیا کی ساری قوموں کو بیماری لگ جائے گی، ہم کو نہیں لگے گی، ہم جس بھی حالت میں رہیں گے۔ نہیں، کیوں ان یہودیوں نے پیغمبر کا انکار کیا؟ آپ جا کر ریزن تلاش کریے، بہت سے ریزن ہوں گے، لیکن ایک ریزن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، تکبر۔ ایک ریزن جو پیغمبر کو انکار کرنے کا کیا تھا؟ تکبر تھا۔ یہ کہتے تھے یہ نبی آ تو گئے، ان کو پتہ بھی تھا، قرآن کہتا ہے یہ اس طرح نبی کو پہچانتے تھے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا، یعنی کوئی کنفیوژن بھی نہیں تھا، ایک دم 100% جانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہے جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ لیکن پھر نبی کے ساتھ کیوں نہیں چل پائے معلوم ہے؟ ایک وجہ کیا تھی؟ بہت سی وجوہات ہیں، وہ خود ایک ٹاپک ہے کہ ایک تو مال دنیا، حب دنیا، کبھی کبھار دکان سج جاتی ہے، پھر اس کا کوئی بڑا آدمی آ جائے تو یہ دکان بند ہونے لگتی ہے۔ ابھی تک لوگ آتے ہیں، مولانا آپ مجلس پڑھیے، آپ مسئلہ مسائل بتا دیجئے۔ اب ایک بیگ اگر امام زمان آ جائیں تو مجھ سے کون مسئلہ پوچھے گا؟ مجھ سے کون؟ اب میرے جیسے ناکارہ لوگ جن کو معلوم ہے کہ اچھا خاصا مجمع میری طرف آ رہا تھا، روزانہ سینکڑوں فون آتے تھے، یہ تو سب ختم ہو گیا میرا۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ تو کوئی اب میرے پاس آ ہی نہیں رہا ہے، کوئی مراجعہ ہی نہیں کر رہا۔ ایک پرابلم اہل کتاب کو یہی تھی، پیغمبر کے آنے کے بعد ان کے پاس لوگ اب مراجعہ نہیں کرتے تھے، وہ جو علماء بنے بیٹھے تھے اب کوئی ان کے پاس جاتا نہیں تھا، لہٰذا یہ بات دل کو لگی کہ عجب ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے اور ہماری دکان بند ہو گئی، لہٰذا انکار پیغمبر۔ لیکن ایک اور وجہ جو بہت اہم ہے وہ تکبر ہے۔ یہ لوگ معلوم ہے کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے اگر یہ نبی ہے نا تو انہیں بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے، یہ تو بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ بنی اسماعیل میں سے، انہیں کس میں سے ہونا چاہیے تھا؟ بنی اسرائیل میں سے۔ اب یہ تعصب نسل، تعصب خاندان، وہ تکبر جو ان چیزوں کی وجہ سے آتا ہے، وہ اگر اہل کتاب کو نبی سے دور کر سکتے ہیں، وہی تمام بیماریاں اگر میرے وجود میں ہوں تو میں بھی اپنے موعود سے دور نہیں ہو جاؤں گا۔ یہ سوال نہیں ہے میرے لیے، ایک واقعی ایک سوال کی جگہ ہے۔ وہ اسی لیے بار بار عرض کروں کہ ماہ مبارک رمضان بہترین فرصت ہے اپنے آپ کو اس طرح کی غلاظتوں سے دور کرنا، تاکہ ہم صحیح معنوں میں آج حضرت کے آنے کا اعلان کر رہے ہیں، کل حضرت کے ساتھ رہیں، نہ فقط یہ کہ آج اعلان کریں اور کل حضرت کے مخالفین میں ہو جائیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، اگر اعلان کر رہے ہو تو دیکھو کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو حضرت سے آپ کو دور کر دیں گی، ان چیزوں کو اپنے وجود سے دور کرو۔ یہ دعا افتتاح کا وہ جملہ ہے۔ اس کے بعد دعا افتتاح میں ایک جملہ اور ہے اور بہت حسین جملہ ہے، میں اسے بھی اگر آپ لوگ ایک صلوات پڑھیں تو
اس کے بعد یہ فقرہ ہم دعا افتتاح میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اگر آپ لوگ پڑھیے گا تو ان فقرات پر ایک توجہ فرمائیے گا۔ اللہم اظہر بہی دینک، اے میرے اللہ ان کے وجود سے دین کو ظاہر کر دے، یعنی یہ دین ابھی صحیح معنوں میں ظاہر نہیں ہوا ہے۔ وجود امام زمان صحیح سبب بنے گا کیا ہے؟ دین کے اطلاع کا، دین کے ظہور کا، یعنی گویا فقط حضرت کا ظہور نہیں ہے، اصل میں ظہور دین بھی ہے۔ اللہم اظہر بہی دینک و سنت نبیک، وہ جو تیرے نبی کی سنتیں پامال ہو رہی ہیں، حضرت کے آنے سے وہ سنت نبی کیا ہو جائے؟ آ جائے، یعنی وہ جو سنتوں سے لوگ دور ہو گئے۔ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ ایک منتظر دعا کر رہا ہے، میرے اللہ دین کو اطلاع عنایت فرما حضرت کے ظہور سے، سنت نبوی کو، وہی پیغام اگر آپ کربلا کو دیکھیں، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اسیر بصیرت جدی و ابی، یا وہی پیغام امام حسین، الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتنہی عنہ، کیا تم نہیں دیکھتے حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے؟ وہی زمانہ ہے، سنت نبی کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ سنت نبی کے زندہ ہونے کا ظہور ہے، یہاں تک کہ حق کسی وجہ سے اب لوگوں پر پوشیدہ نہیں رہے گا۔ اب یہاں پر اگر آپ غور فرمائیے، میں ہوں منتظر، جس کا انتظار کر رہا ہوں، اس کے بارے میں سب جانتا ہوں کہ وہ آئیں گے تو دین کا بول بالا ہوگا، سنت نبوی کا بول بالا ہوگا۔ خوب، اب سوال یہ ہے، سنت نبوی زندہ ہو جائے یہ دعا کرنا آسان ہے، لیکن سنت نبوی زندہ ہو جائے گی، اس سنت نبوی میں زندہ رہ پاؤں گا یا نہیں رہ پاؤں گا؟ چونکہ میری عادتیں تو بدعتوں نے خراب کر رکھی ہیں۔ آپ غور فرمائیے، خدا کی قسم، مولا متقیان کے وہ 4 سال اور کچھ مہینوں بعد جو حکومت آئی ہے نا، ظاہری طور پر 4 سال تک جو حکومت مولا کی رہی ہے، وہ 25 سال کا وہ جو وقفہ ہوا ہے جہاں سنت نبوی کو پامال کر دیا گیا، جب مولا کائنات ظاہری طور پر خلیفہ بنے ہیں اور سنت نبوی کو زندہ کرنے لگے، تو ان لوگوں نے سنت نبوی کے زندہ ہونے پر اعتراض کیا تھا جو خود نبی کے ساتھ رہے تھے، چونکہ 25 سال تک انہوں نے بدعت میں زندگی گزاری ہے۔ اب ان کے لیے بڑا سخت ہے کہ کوئی آئے اور اجرائے سنت نبوی کرے۔ نہیں کہا بعضوں نے مولا سے آ کر، یا علی آپ ہم کو بھی اتنی دے رہے ہو، یہ ہمارے گھر کا جو غلام ہے اس کو بھی اتنی دے رہے ہو؟ نہیں کہا مولا سے، آپ تاریخ پڑھیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، آ کر مولا سے فرمایا، مولا نے کہا کیا پرابلم کیا ہے؟ مطلب مولا متقیان جب حکومت میں آئے، مولا نے کسی کا کھیت تو نہیں غصب کر لیا نا؟ ہاں ایک اعلان کیا تھا کہ اگر مال بیت المال سے 1 درہم بھی کسی نے ناجائز لیا ہوگا اور اس سے اپنی بیوی کا مہر ادا کیا ہوگا تو میں وہ 1 درہم بھی واپس لے لوں گا۔ یہ پہلے دن کا اعلان ہے حضرت کا۔ اب اس اعلان کے بعد وہ جنہیں کروڑوں روپیہ یوں کھانے کی عادت ہو گئی ہو، ان کے گلے سے جب آپ 1 درہم نکالو گے بعنوان دین، تو ایسے لوگ دین کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اب آپ وہاں مت کہنا نہیں یہ نمازی لوگ ہیں یہ برداشت کر لیں، نہیں کر پائیں گے، نہیں کر پائے۔ جب میری عادت ہو گئی ہے، ہر جگہ ایک عادت ہے کہ مجھے ایک الگ امتیاز میں دیکھا جائے، مجھے عادت پڑ گئی ہے کہ نہیں میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں اور میں اپنے آپ کو ایک ممتاز شخصیت سمجھتا ہوں۔ اب وہاں پر لا کر مولا مجھے غلاموں کے درمیان کھڑا کر دیں تو وہاں تو میں کسمساؤں گا، ارے مولا یہ ابا کبا یہ امامہ، آپ نے تو کہا نہیں آپ غلاموں کے اس میں لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ ابھی اچھا خاصا میں جا رہا تو مجھے تکیہ اور گدا اور بستر اور یہ VIP ٹریٹمنٹ مل رہا تھا، اور آپ نے کہا یہ لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے اتنی مجلسیں پڑھی ہیں ان لوگوں کے درمیان، یہ لوگوں کے سامنے بڑی آبرو تھی، اور آپ نے مجھے یہاں لائن میں کھڑا کر دیا۔ یہی وہ مرحلہ ہے کہ اس دن کے لیے میں نے آپ کو آمادہ کیا یا نہیں کیا؟ چونکہ ہو سکتا ہے جب سنت نبوی اجرا نہ ہو رہی ہو تو تمہیں بہت کچھ امتیاز دے دیا گیا ہو، لیکن جب علی آئیں گے تو وہ امتیازات
جو بدون حق دیے گئے ہوں گے انہیں واپس لیا جائے گا۔ اس وقت کے لیے تیار ہو کہ جب تمہارے امتیازات چھین لیے جائیں اس کے بعد بھی مولا کے ساتھ کھڑے رہ سکو۔ کہا مولا سے ان لوگوں نے آ کر کہا مولا آپ کہاں ہو، ہم نے دین کے لیے تلواریں چلائی ہیں، ہم نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا۔ حضرت نے فرمایا مجھ سے زیادہ تلواریں چلائی ہیں۔ تو یہ فرمائے، اور یہیں پہ بریکٹ میں ایک بات کہوں اپنے جیسے لوگوں کے لیے جو لوگ آتے ہیں دین کا ایک کام کرنا کی کوشش کرتے ہیں، کبھی بھی بریکٹ میں یہ بات کروں، کبھی بھی دین کا کام اگر آپ یہ کرو تو یہ مت سوچنا کہ آپ کو ایک امتیاز ملے گا، چونکہ دین کا کام کر کے آپ نے دین پر احسان نہیں کیا ہے، بلکہ خدا نے آپ پر احسان کیا ہے کہ یہ کام آپ سے لیا ہے۔ میرے جملے کو یاد رکھیے گا، میں اس منبر پہ بیٹھا ہوں، یہ مجھ پر خدا کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ کام مجھ سے لیا ہے، وگرنہ خدا کے خزانے قدرت میں مجھ سے کہیں زیادہ بہتر اور اچھے لوگ ہیں جو اس منبر پر آ کر بیٹھ کر تقریر کریں، لیکن اللہ چاہتا ہے اپنے اس ناچیز بندے کو نوازے۔ یہ چیز کے ساتھ دین کے ساتھ کام کرو۔ ان لوگوں نے دین کے لیے جو کام کیا تھا اس کا امتیاز وصول کرنا چاہ رہے ہیں، اور بھی مولا سے کہ مولا ہم نے یہ کیا، تو اس نے فرمایا کیا تم نے مجھ سے زیادہ تلواریں چلائی ہیں، مجھ سے زیادہ دین کا کام کیا ہے۔ لیکن حضرت نے اشارہ بھی کیا، وہاں ایک غلام کام کر رہا تھا، حضرت نے فرمایا اس غلام کو دیکھ لو، کہاں کہ اس غلام کا اور علی کا حق ایک ہے۔ کون رہ سکتا ہے اس حکومت میں جس نے اپنے آپ کو پہلے سے آمادہ نہ کیا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ حضرت کے آنے سے سنت نبوی احیا ہو جائے، دین ظاہر ہو جائے، لیکن دین ظاہر ہو جانے کے بعد میں جو تدین کا دعویٰ کر رہا ہوں اس دین کے ساتھ رہ پاؤں گا یا اس دین کے ساتھ نہیں رہ پاؤں گا؟ یہ دعا افتتاح میں جب آپ بار بار پڑھیں گے نا تو ایک مرتبہ اپنے آپ کو سنبھالیں گے اور اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ واقعا میں تیار ہوا ہوں اس کے لیے یا تیار نہیں ہوا ہوں۔ اس کے بعد ایک آخری جملہ عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں، وہ دعا افتتاح کا وہ جملہ اللہم ان نرغب الیک فی دولت کریمہ، اے میرے اللہ ہماری چاہت ہے اس دولت امام زمان میں رہنے کی، یعنی حکومت امام زمان میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، دولت کریمہ، نرغب الیک فی دولت کریمہ تو عز بحل اسلام و اہلا، وہ دولت وہ حکومت جس میں اسلام اور اہل اسلام کو عزت ہے، وہ تذل بها النفاق و اہلا، جس میں منافقین اور اہل نفاق کے لیے ذلت ہے، تجعلنا، اب یہاں پر وہ مرحلہ ہے، دعا کرتے ہیں آپ خدا سے، کیا دعا کرتے ہیں؟ فقط اتنی دعا نہیں کرتے کہ اس حکومت میں زندہ رہوں، بلکہ آپ دعا کیا کرتے ہو؟ میرے اللہ اس حکومت میں مجھے ایسا قرار دے الدعاۃ الی طاعتک، کہ حضرت کی حکومت میں لوگوں کو دین کی جانب دعوت دوں۔ دیکھیں نیت کبھی چھوٹی نہیں رکھنا چاہیے، اگر آپ کوئی چیز چاہے تو میں نے شاید یہاں پر عرض کیا تھا، آپ یہ فقط دعا مت کرو کہ میرے اللہ جو ہے مجھے حضرت کے ناصروں میں قرار دے، بلکہ یہ دعا کرو مجھے حضرت کے اچھے ناصروں میں قرار دے، حضرت کے برجستہ دعا اور نیت تو تھوڑا سا ہمت آدمی کی بلند ہونا چاہیے نا۔ پیغمبر کو کسی نے طائف میں مدد کیا تھا پیغمبر کی، اور جب پیغمبر کی حکومت مدینے میں آئی تو پیغمبر سے اس نے کہا یاد ہے آپ؟ پیغمبر نے فرمایا کہا میں نے آپ کی بڑی مدد کیا تھا۔ پیغمبر نے کہا کیا چاہیے؟ کہا یا رسول اللہ 200 بھیڑ اور ایک چرواہا ساتھ میں دے دو۔ پیغمبر نے فرمایا اس کو دے دو۔ اس کے بعد پیغمبر نے کہا بہت معمولی آدمی تھا، ہمت کم ہے اس کے اندر، اگر مجھ سے کچھ مانگنا تھا تو کچھ اور مانگنا چاہیے تھا۔ اور پھر وہاں پیغمبر نے فرمایا اس کی ہمت بنی اسرائیل کی اس عورت سے بھی کم ہے جس نے جناب موسیٰ سے دعا کیا تھا کہ یا نبی اللہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں میں آپ کے ساتھ رہوں۔ یہ 200 بھیڑ پیغمبر سے لے رہے ہو تو جو فرما رہے تو کون سا ہنر کر رہے ہو؟ پیغمبر سے اگر کچھ مانگنا ہے تو یہ دعا مانگو، میرے نبی یہ دعا کریے کہ جنت میں رہوں، اور نہ صرف جنت میں رہوں بلکہ آپ کے ساتھ رہوں۔ یہاں پر بھی دعا افتتاح میں وہی جملہ ہے وَتَجْعَلْنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ، میں کیا چاہتا ہوں؟ میں حضرت کی حکومت میں لوگوں کو اطاعت خدا میں بلانے والا بنوں،
والقادۃ الی سبیلک، وہاں پر میں رہنما بنایا جاؤں کہ حضرت فرمائیں تم راستے کی طرف رہنمائی کرو۔ یہ دعائیں وترزقنا بہا کرامت الدنیا والآخرہ، اور میرے اللہ حضرت کی حکومت کے سائے میں ہمیں دنیا و آخرت میں مکرم فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلوا علی محمد وآل محمد۔ بارے اللہ تیرے حق کا واسطہ، علی محمد کے حق کا واسطہ ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار اللہ تیرے حق کا واسطہ، علی محمد کے حق کا واسطہ ہمیں جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار اللہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار اللہ ہم سب کو حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بار اللہ تیرے حق کا واسطہ، علی محمد کے حق کا واسطہ ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما۔ بار اللہ ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار اللہ تیرے حق کا واسطہ، علی محمد کے حق کا واسطہ معبود ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار اللہ تیرے حق کا واسطہ، علی محمد کے حق کا واسطہ معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔